حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں پہنچے اور وہاں ایک مسجد میں قیام کیا۔ جب عشاء کی نماز ہو چکی تو مسجد کا امام آیا اور کہنے لگا، یہاں سے باہر نکلو، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں مسافر ہوں، اس لیے رات مسجد میں گزاروں گا۔ امام کہنے لگا، مسافر تو مسجد سے چٹائیاں اور قندیلیں چرا لے جاتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو بھی یہاں سونے نہیں دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں بلے شاہ ہوں، سخت سردی کی رات ہے، اس لیے میں یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ امام غصے میں آیا اور کہنے لگا، بس زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی گھسیٹتا ہوا مسجد سے باہر لے گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے ایک امام کے پاس گئے۔ امام والا آگ جلا رہا تھا اور امام کو گرم کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، سردی کی اس لہر سے بچنے کے لیے امام کے پاس رات گزارنا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس نے موٹے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سلام کیا مگر اس نے جواب نہ دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اشارے سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص خوفزدہ حالت میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہونے لگا اور کہا، وعلیکم السلام۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا۔ وہ کہنے لگا، میرا نام تاج دین ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے نائی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیرت ہے، میں نے جب آپ کو سلام کیا تو آپ نے اسی وقت جواب کیوں نہ دیا؟ کہنے لگا، میں ایک قوم کا ملازم ہوں، میں اس بات سے ڈر گیا کہ اگر تیرے سلام کے جواب میں مشغول ہو گیا تو خائن اور گناہگار کہلاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا، کیا تم کسی سے خوفزدہ ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس سے خوفزدہ ہو؟ کہنے لگا، موت سے، نہ جانے دائیں جانب سے آپ پہنچے یا بائیں جانب سے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، ایک دن میں کتنی کی مزدوری کر لیتے ہو؟ کہنے لگا، 1 روپیہ اور کچھ پیسے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس کا کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ 1 پیسہ تو میں اور میرے اہل خانہ والے کھاتے ہیں اور 1 پیسہ اپنے بھائی کی اولاد پر خرچ کرتا ہوں۔ پوچھا، وہ تمہارا سگا بھائی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، میں نے اس سے اللہ کے لیے محبت کی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کی کفالت میں ہی کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کے بارے میں دعا مانگی تھی جو اس نے قبول فرمائی ہو؟ اس نے کہا، میری ایک حاجت ہے اور 20 برس سے میں بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہا ہوں، ابھی تک میری وہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تیری وہ حاجت کیا ہے؟ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں ایک شخص ہے، وہ زاہدوں میں بلند مرتبہ اور تمام عابدوں پر فائق ہے، عشق خداوندی میں سرشار ہے اور اس کا نام بلے شاہ ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میں اس کا دیدار کروں اور ان کے سامنے ہی میری جان نکل جائے۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے میرے بھائی، خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ حاجت پوری کر دی اور تیری دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ مجھے تمہارے پاس گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا۔ اس پر وہ راضی ہوا اور یہ سنتے ہوئے اچھل پڑا اور مجھے گلے ملا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو نے میری حاجت پوری کی اور میری دعا پوری کر دی۔ تو نے آج مجھے بابا بلے شاہ سرکار سے ملاقات کا شرف بخشا، اب میری روح بھی قبض کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ شخص گرا اور گرتے ہی بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جان دے دی۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ذمہ دار تھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو گھر کے قریب ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کو کھایا اور وہیں لیٹ گیا۔ آپ نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ جب یہ جاگ جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ جب وہ شخص بیدار ہوا تو ملازم اس کو حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے پاس لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے جوان،
تجھے بھوک لگی ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیا ایک روٹی سے تو سحر ہو گیا؟ اس نے کہا جی حضور۔ آپ نے پھر پوچھا کیا تمہیں نیند خوب آئی؟ کہنے لگا جی میں ساری رات بڑی آرام سے سویا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا آئندہ میں دنیا کے حصول کے لیے مارا مارا نہیں پھروں گا۔ نفس انسانی تو ایک روٹی پر قناعت کر لیتا ہے، اسے نیند بھی آ جاتی ہے، اسی لیے اور حاصل کرنے کا کیا فائدہ۔